بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل احد یعنی فی القبر الى آخر الحدیث رواہ البخاری۔ اہل علم کی عزت، یعنی اگر میرے سے کوئی شخص علم میں آگے ہے، اس کو اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت زیادہ معلوم ہے مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، یا عمر میں مجھ سے بڑا ہے، تو اس کی عزت کرنا یہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا، اس کی ایک یہ مثال یہاں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے، دو لوگوں کو ایک ایک قبر میں رکھ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے قبر میں ڈالنے سے پہلے، ایہما اکثر اخذا للقرآن، ان دو میں سے زیادہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ یعنی دو شہید ہیں، دونوں اللہ کے راہ میں ان کی جان گئی ہے، لیکن قبر میں ڈالنے سے پہلے کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں کہ دو میں سے زیادہ قرآن کا علم، قرآن کا حفظ کس کو زیادہ ہے؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، جب بتایا جاتا تھا کہ ان دو میں سے ان کو زیادہ قرآن یاد تھا یا قرآن کا علم ان کے پاس زیادہ تھا، تو قدمہ فی اللحد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں پہلے ان کو رکھتے تھے، اور جن کو کم تھا، جن کے پاس کم علم تھا، ان کو بعد میں رکھتے تھے۔ یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں، صحابہ کرام کو، ان کے ذریعے سے ہم کو کیا سکھا رہے ہیں کہ علم کی قدر کرو۔ کیوں؟ اگر واقعی اللہ کی عزت کسی کے دل میں ہے تو اس کی کتاب کی عزت بھی اس کے دل میں ہوگی، اور وہ کتاب جس کے سینے میں ہے اس کی عزت بھی وہ انسان کرے گا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے دکھایا۔ لیکن آج آپ دیکھیے کہ کیا ایسا ہوتا ہے، امام نہیں ہے، امام مقتدی ہے۔ کس کا؟ مقتدیوں کا۔ مقتدی کہتے ہیں فالوور کو، فالو کرنے والا۔ امام کہتے ہیں لیڈر کو۔ آپ جا کے پوچھئے کہیں بھی، اللہ ماشاء اللہ کچھ جگہ پہ ہے مسجدوں میں کہ امام صاحب یہ کام کرنا ہے، انہیں کیا بولتے ہیں؟ بھائی میں تو مجبور آدمی ہوں، میں نہیں کچھ کر سکتا۔ کیوں؟ میرے امام آگے ہیں، متولی صاحب، سیکرٹری صاحب جب تک بولیں گے نہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عزت اور احترام جو ہونا چاہیے وہ ختم ہے۔ دوسرا یہ کہ لوگ امام صاحب کو یا حافظ صاحب کو، قاری صاحب کو، جاہل لوگ آ کے آرڈر کرتے ہیں، آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کیجئے، آپ ایسا کیجئے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر اللہ کی عزت ہے، اللہ کا احترام ہے، تو تم علم والے کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ اور دوسری چیز کیا ہے، یہاں پہ کیا سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں؟ کہ ہر جگہ پہ ہم اپنے طرز عمل سے دوسروں کو سکھا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ کتنی بڑی مصیبت آئی تھی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے،
اس مصیبت میں بھی ایک پازیٹیو چیز سکھا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رونے دھونے کے بجائے وہاں بھی ایک لیسن دے رہے ہیں. کیا؟ ایک سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو علم کی اور اہل علم کی عزت کرنا سیکھو. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس میں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو، اپنے فالوورز کو کیا سکھا سکتے ہیں. ہر واقعے میں اس کے لیے گنجائش نکل آتی ہے، لیکن دیکھنے کے لیے وہ آنکھ ہونا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اہل علم کے پاس تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.